چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں بیشتر بدانیم میں پرچم اور سرود ملی یعنی ملک کا جھنڈا اور قومی ترانہ اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. کل بتایا تھا کہ ہر ملک میں ایک پرچم ہوتا ہے، اس کو پرچم ملی یا ملک کا پرچم کہا جاتا ہے، اور یہ ملک کا جھنڈا ملک کے وجود کی نشانی ہوتا ہے. ہر پرچم میں مختلف رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ کا ایک معنی، ایک مفہوم، ایک مطلب ہوتا ہے جو اس سرزمین کے، اس ملک کے رہنے والوں کے اہداف کو بیان کرتا ہے. جمہوریہ اسلامیہ ایران کا جو پرچم اور جھنڈا ہے اس کے 3 رنگ ہیں، سبز، سفید اور لال. سبز رنگ جو ہے وہ ایرانیہ اسلام کی آبادی اور شادابی کی علامت ہے. رنگ سفید دوستی اور صلح کی علامت ہے، اور رنگ سرخ دشمنوں کے مقابلے میں دفاع اور جہاد کی علامت ہے. یہاں تک پڑھا تھا. درمیان ان پرچم، جو ایران کا جھنڈا ہے، جو ایران کا پرچم ہے، اس پرچم کے بیچ میں، درمیان ان پرچم، اس پرچم کے بیچ میں کلمہ اللہ بشکل گل لال دیدے می شود. کلمہ اللہ گل لالا کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا. گل لالا ایک پھول ہے ایران کا، بڑا مقبول اور لوگوں کا پسندیدہ. کیا ہے؟ گل لالے. اس کا نام ہے گل لالے. پھول کو نکالنے تو لالے، لالے نام کا ایک پھول ہے، وہ بڑا مشہور ہے. بالکل جو ہے یوں ہوتا ہے جیسے اپنے یہاں برا کا دیکھا ہے. ہاں، برا کا پھول دیکھا ہے؟ دیکھا ہے یاد نہیں ہے ہمیں. جو گڑئی وڑئی میں ہوتا ہے وائٹ کلر کا، یاد آیا؟ یہ تو دیہات وقت میں تو زیادہ ہوتا ہے، شہر والے نہیں جانتے، لیکن دیہات والے تو برا کا پھول سبھی جانتے ہیں. گل لالا جو ہوتا ہے یا برا کا پھول ایسے ہوتا ہے، دیکھیں ایسے ہے نا، ایسے گنبد ٹائپ کا، سمجھ گئے؟ ہاں، تو جو یہ لالا کا پھول ہوتا ہے اس کی شکل تقریباً گنبد نما ہوتی ہے، گنبد جیسی. تو ایران کے پرچم کے اندر کلمہ اللہ بالکل اسی شکل میں لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. یہ گل لالا کی شکل ہے. اسی گل لالا کی شکل میں آپ کو کلمہ اللہ لکھا ہوا دکھائی دے گا. ٹھیک، اگر تصویر بنی ہو، ادھر نہیں بنی ہے، بنی ہے، کدھر بنی ہے؟ ہاں، یہ دیکھو، یہ بنا ہوا ہے، جھنڈا بنا ہوا ہے نا. ٹھیک، وہ دیکھیں بیچ میں جو پٹی ہے سفید والی، ٹھیک، اس میں بیچ میں جو آپ کو ایک نشان دکھائی دے رہا ہے، یہ نشان کیا ہے؟ کلمہ اللہ ہے. دور سے دیکھے گا جو نہیں سمجھ پائے گا وہ سمجھے گا کہ گل لالا ہے. کیا سمجھ میں آئے گا؟ گل لالا. لیکن گل لالا کی شکل میں کیا ہے؟ کلمہ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی پھول نہیں ہے، پھول کی شکل ہے، بیٹا پھول نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، چلو. درمیان ان پرچم، اس پرچم کے، اس جھنڈے کے بیچ میں کلمہ اللہ لکھا ہوا ہے بے شکل گل لالے. کیا ہے؟ گل لالا کی شکل و صورت میں دیدے می شود دکھائی دیتا ہے کہ نشان خون شہیدان و توجہ بے محبریت خداوند در تمام امور کشور می باشد. کہ جو یہ خود جو کلمہ اللہ ہے
وہ نشان خون شہیدان، شہیدوں کے خون کی علامت و توجہ بے محبریت خداوند در امور تمام امور کشور بھی باشد، اور ملک کے تمام امور میں خدا بند متعال کی محبریت کی طرف توجہ کو بتاتا ہے کہ اس ملک کی جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور میں مرکزیت اور محوریت ذات الہی کو حاصل ہے، پہلے خدا اس کے بعد کوئی چیز، بیچ میں کلمہ اللہ اسی لیے کہ بتایا جائے کہ ہمارے لیے اللہ ہر چیز کا محور اور مرکز ہے، ہمارے جتنے بھی کام انجام پاتے ہیں وہ سب کیا ہے، اسی مرکزی اور محوری یعنی توحید کی بنیاد پر ہمارا کوئی بھی حکم، ہمارا کوئی بھی فیصلہ، ہمارا کوئی بھی کام حکم خداوندی کے مثلا کی خلاف نہیں ہوتا ہے، ہمارا مرکز یہ ہے، ہمارا محور یہ ہے، ہم اپنے تمام احکام دستورات اسی سے لیتے ہیں۔ ہاں سمجھ میں دو چیزوں کی علامت ہے، ایک شہیدوں کے خون کی پہچان ہے، دوسرے یہ بتانے کے لیے کہ ایران کے تمام امور میں مرکزیت اور محوریت ذات الہی کو حاصل ہے، ٹھیک، ملک کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب الہی دستور کے مطابق ہوتے ہیں، ختم سمجھ میں۔ نشان خون شہیدان، شہیدوں کے خون کی علامت نشانی ہے، و توجہ بے محوریت خداوند، اور خداوند متعال کی محوریت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے در تمام امور کشور، کشور کے یعنی ملک کے تمام امور میں می باشا توجہ دلانے کے لیے ہے، ملک کے تمام امور میں خدا کی محوریت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ علاوہ بر انہا، کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے علاوہ رنگ یہ ہے، رنگوں کا مطلب یہ ہے، بیچ میں انہیں لالا کی شکل میں اللہ لکھا ہوا ہے، علاوہ بر انہا بستودو اللہ اکبر نیز درمیانے پرچمس، آپ کو بستودو اللہ اکبر بھی پرچم کے بیچ میں دکھائی دے گا، 22 اور اللہ اکبر یہ بھی دکھائی دے گا کہ ہم نشان پشتوانے و شعار اصلی ایران اسلامی، یہ 22 بہمن جو بھی پڑھا آپ نے روز جمہوری، یہ 20 کی عدد اس لیے ہے تاکہ یہ بتائے کہ ایران کے لوگوں کا جو اصلی نعرہ تھا، لوگ جس نعرے کے پیچھے کھڑے تھے وہ کیا تھا، جمہوریہ اسلامی ایرانی ہے، جمہوریہ اسلامی۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کے علاوہ پرچم کے بیچ میں 22 اللہ اکبر بھی ہے کہ ہم نشان پشتوان و شعار اصلی ایران اسلامی، جو ایران اسلامی کا اصلی اور بنیادی نعرہ تھا، شعار تھا، اور جو ان لوگوں کا پشتوانہ تکیہ تھا، وہم نشانگر روز پیروز انقلاب در 22 بہمن، اور اسی طریقے سے 22 بہمن کو انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے یا فتح پانے کے دن کو بیان کرتا ہے، در کنار پرچم کے اور جھنڈے کے کنارے سرود ملی نیز در ہر کشوری وجود دارد، ہر ملک میں ایک قومی ترانہ بھی ہوتا ہے، پہلے جھنڈا ہوتا ہے، پھر جھنڈے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، قومی اور ملی ترانہ ہوتا ہے، راشٹر گان بھی ہوتا ہے، سرود ملی خلاصے و فشرد افتخارات عظمتہا و خواستہا یک ملت ہے، یعنی یہ جو راشٹر گان ہوتا ہے، یہ جو قومی ترانہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں ایک ملت کی تمنائیں، آرزویں، ان کے افتخارات، ان کی عظمتیں، ان سب کا خلاصہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، راشٹرگان کے اندر اور ملی ترانے کے اندر اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے
کیا ہے جذبات، ان کے افتخارات، ان کی عظمتیں، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی اس کا خلاصہ ہوتا ہے مختصر۔ ایک ملت کے آرزوؤں، ایک ملت کی عظمتوں اور ان کی فضیلتوں کا خلاصہ ہوتا ہے ملی ترانے کے اندر۔ سرود ملی یعنی جو قومی ترانہ ہے، خلاصے و فشردے، یہ خلاصہ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے افتخارات کا، عظمتوں کا، وخاستہ اور آرزوؤں اور تمناؤں کا۔ یہ ایک ملت کی، ایک قوم، ایک ملت کی عظمتوں، تمناؤں، آرزوؤں اور افتخارات کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے یہ قومی ترانہ۔ سرود ملی ہمچون آئینے اس کی مردمیت کشور، گزشتہ آرزوہا پیروزیہا و اعتقادات خدا درآن میابن۔ کہہ رہے ہیں کہ قومی ترانہ ایک آئینہ ہے۔ قومی ترانہ کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے کسی بھی قوم کا۔ آپ ملی ترانہ سن لیجئے، اس ترانے میں آپ کو اس قوم کی تصویریں نظر آ جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترانے میں ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو ایک قوم کی قربانیوں کو، ان کے آرزوؤں کو، ان کے افتخارات کو، ان کی عظمتوں کو بیان کرتی ہیں۔ تو گویا سرود ملی آئینے، ٹھیک، آپ سرود ملی سن کر کے آپ اس قوم کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ قوم کس طریقے کی ہے، انقلابی ہے، نہیں ہے، کیسی ہے، ان کی آرزویں کیا ہیں، تمنائیں کیا ہیں، کس طریقے کے افتخارات رکھتے ہیں، کن عظمتوں کے حامل ہیں۔ سرود ملی ہمچون آئینے اس کے، کہہ رہے کہ ملی ترانہ اس آئینے کے مانند ہے، اس آئینے کی طرح ہے کہ مردم یک کشور، کہ ایک ملک کے لوگ گزشتہ جو کچھ گزر گیا ہے، آرزوہا جو تمنائیں ہیں، پیروزیہا جو کامیابیاں ہیں، و اعتقادات اور جو نظریات و خیالات رکھتے ہیں، درآن میابند اس کے اندر پاتے ہیں۔ یعنی سرود ملی اس آئینے کی طرح ہے جس میں ایک قوم، ایک ملت اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے۔ معمولاً سرود ملی را در مراسم رجے، مراسم رسمی و بزرگ، ہنگام اعلام پیروزی قہرمانان در مسابقات ورزشی۔ یعنی عام طور سے جو قومی ترانہ ہے وہ کیا ہے؟ در مراسم رجے، یعنی پریڈ کی جو رسم ہوتی ہے، پریڈ جب ہوتا ہے اس وقت، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جب 15 اگست پہ یا 26 جنوری پہ جب پریڈ لگتی ہے تو اس وقت کیا ہے مولانا؟ قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ قومی ترانہ عام طور سے پریڈ کے مراسم میں، پریڈ کے جشن میں، مراسم رسمی و بزرگ، جو رسمی یعنی حکومتی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، جیسے کوئی کہیں کا وزیر اعظم آ گیا اس کے لیے جشن منا رہے ہیں، کہیں کوئی اور بھی حکومت کی طرف سے کسی خاص دن میں ایک بڑا پروگرام کرنا ہے تو پروگرام کی ابتدا میں مثلاً یہ کریں گے ہنگام اعلام پیروزی قہرمانان در مسابقات ورزشی، یعنی کہ ورزشی مقابلوں میں جب کوئی کامیاب ہوتا ہے اور اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنے بھی یہ ورزشی مقابلے ہیں، چاہے کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، والی بال ہو، کشتی ہو، ٹیکوانڈو، جو بھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک جیتتا ہے فائنل میں، اور جب اس کے جیتنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور جب اس کو میڈل دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ جس ملک کا ہوتا ہے اس ملک کا
ترانہ گایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ ہندوستان کا اگر کوئی باشندہ فرض کرنے امریکہ میں جا کر کے ٹھیک کسی بھی ورزشی میدان میں جیتتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تمغہ حاصل کرتا ہے، تو جس وقت اسے تمغہ دیا جائے گا امریکہ میں ہندوستان کا قومی ترانہ بجایا جائے گا۔ یا ہمارے ہندوستان میں فرض کر لو کہیں کسی ملک کا بڑے بڑے مقابلے چل رہے ہیں انٹرنیشنل، کوئی ایک جیت گیا، گولڈ میڈل جیت گیا، تو جس وقت اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا تو وہ جس ملک کا ہوگا اس ملک کا ترانہ وہ کہہ رہے کہ یہ قومی ترانے جو ہوتے ہیں وہ مختلف مواقع پر ٹھیک مختلف حالات میں گائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جب پریڈ ہوتی ہے، سمجھ رہے، فوجی پریڈ کے وقت، دوسرے جب حکومتی بڑے بڑے جشن منائے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، بڑے بڑے جشن اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تیسرے ورزشی میدان میں، اسپورٹ کے میدان میں جب کوئی جیتتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے اور جب اس کو میڈل دیا جاتا ہے، اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ ملی ترانہ بجایا جاتا ہے۔ بمرد میں ہر کشوری ان سرود کوتاہ و شور انگیز را حفظ کر دے، کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک، ہر ملک کے لوگوں نے اس مختصر اور جذباتی ترانے کو کیا ہے محفوظ کر کے رکھا ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کی۔ ہمارے یہاں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر تاکید کیا جاتا ہے اسی کو لے کر کے، یہ کیسے ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں جو وندے ماترم، جبکہ ہمارا قومی ترانہ وہ نہیں ہے۔ قومی ترانہ ہمارا کون سا ہے؟ وہ مرد میں ہر کشوری، ہر ملک کے لوگ ان سرود کوتاہ، اس مختصر و شور انگیز اور جذباتی، شور انگیز یعنی جذبے کو ابھارنے والے، انقلابی جس کو کہہ سکتے ہیں، اس مختصر اور انقلابی ترانے کو حفظ کر دے، بچا کے رکھا ہے، بیان احترام گزاشتے اور اس ترانے کا احترام کرتے ہیں، بابا غرور و افتخار آن رامی خوانند، اور پورے غرور و افتخار کے ساتھ کیا ہے مولانا پڑھتے ہیں۔ سرود ملی تنہا شعر نیز، کہہ رہے ہیں کہ قومی ترانہ خالی شعر نہیں ہوتا ہے بلکہ موسیقی و آہنگ نیز دارد، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے مولانا ڈھول تاشے بھی ہوتے ہیں، کہیں کا بھی ہوتا ہے، ایران کا قومی ترانہ جب گایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تو ڈھول تاشے بھی ہوتے ہیں، آہنگ بھی ہوتا ہے، میوزک بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ موسیقیان معمولاً بسیار گرم و ہیجان انگیز ہے، کہہ رہے کہ قومی ترانے کی جو موسیقی ہوتی ہے وہ عام طور سے بہت زیادہ انسان کو ہیجان کرنے والی اور گرم کرنے والی، اور کیا کہتے ہیں انسان کے اندر غرور پیدا کرنے والی، نشاط پیدا کرنے والی، انسان کے جذبات کو بیدار کرنے والی۔ ان آہنگ و شعر شور انگیز، کہہ رہے ہیں کہ یہ میوزک اور یہ شور انگیز جو شعر ہے برائے آنست کے، وہ صرف اس لیے ہے کہ شجاعت روحیہ دفاع از کشور، کہ انسان کے اندر شجاعت اور اپنے ملک سے دفاع کرنے کا جذبہ، عشق علاقے بیان را در مردم پر انگیزت، لوگوں کے اندر جو ہے اس کو ابھارا جائے، اس کو پریدا جائے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ غلام علی جو ہے وہ کروٹ لے رہا ہے، تھوڑے جذباتی ہو رہے، بغیر
سرود ملی سنے ہوئے؟ کیوں؟ کچھ جانے کا وقت ہو گیا، اس لیے وقت زیادہ ہو جاتا ہے، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، چاہے 2 منٹ ہو، ہے نا؟